السلام علیکم۔ صبر کا انعام اور اللہ کی رحمت۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں کی ہے۔ ایک ایسا گاؤں جو پہاڑیوں کے دامن میں آباد تھا۔ اسی گاؤں میں ایک سادہ دل کسان رہتا تھا جس کا نام قاسم تھا۔ وہ اپنی نیک سیرت بیوی سعدیہ کے ساتھ چھوٹے سے کچے گھر میں زندگی گزارتا تھا۔ قاسم نہایت محنتی انسان تھا۔ وہ دن رات اپنی زمین پر کام کرتا اور یقین رکھتا تھا کہ محنت کی ہر بوند جو پسینے کی صورت میں زمین پر گرتی ہے وہ دعا بن کر آسمان تک ضرور پہنچتی ہے۔ سعدیہ بھی اپنے نام کی طرح روشن اور ایمان سے بھری ہوئی عورت تھی۔ اس کا چہرہ سکون اور اطمینان سے منور رہتا اور مشکل وقتوں میں اس کا سہارا صرف دعا اور اپنے اللہ سے خالص التجا ہوتی۔ قاسم اور سعدیہ دونوں مل کر کھیتوں میں کام کرتے، اپنی تھوڑی سی آمدنی میں قناعت کرتے اور دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ مگر ایک دن ایسا آیا جب قاسم کی بوڑھی ماں سخت بیمار پڑ گئی۔ علاج کے لیے بڑی رقم درکار تھی۔ قاسم نے بغیر کسی تاخیر کے اپنی وہی زمین جو اس کے والدین اور دادا کی نشانی تھی بیچ دی اور سارا پیسہ ماں کے علاج پر لگا دیا۔ اللہ نے کرم کیا اور اس کی ماں کی جان بچ گئی، مگر قاسم کا دل جیسے خالی ہو گیا تھا۔ زمین سے جدائی نے جیسے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ زمین فروخت کرنے کے بعد اس کے پاس جو تھوڑے سے سکے بچے وہ کسی اچھی زمین کے لیے کافی نہیں تھے۔ اب اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اب گاؤں کے شمالی علاقے میں واقع تباہی کی زمین، وہ ایسی زمین تھی جہاں نسلوں سے کوئی کسان جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ وہ زمین بنجر، سخت اور نمک آلود تھی، جہاں صرف کانٹے اگتے تھے اور سانپ رینگتے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ زمین جنات کی بستیاں ہیں اور جو بھی وہاں گیا یا تو برباد ہو گیا یا پاگل۔ جب قاسم نے اعلان کیا کہ وہ تباہی کی زمین خریدنے جا رہا ہے تو پورے گاؤں میں ہنسی گونج گئی۔ لوگ اسے دیوانہ کہنے لگے۔ گاؤں کا سب سے دولت مند اور مغرور کسان عابد اس کے قریب سے گزرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، قاسم، کیا تم نے اپنا ہوش کھو دیا ہے؟ تم نے جنت کا ٹکڑا بیچ کر دوزخ کی مٹی خریدنے کا ارادہ کیا ہے۔ قاسم نے صرف اتنا کہا، عابد، زمین بری نہیں ہوتی، بلکہ اگر نیت بری ہو تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں سکون تھا، لیکن آنکھوں میں ایک ایسا یقین تھا جو صرف سچے دل والے انسانوں میں ہوتا ہے۔ عابد نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، قاسم، تو جہنم کی زمین خرید رہا ہے یا تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ قاسم کے پیچھے گاؤں کے دوسرے لوگ بھی ہنستے ہوئے چل پڑے۔ کوئی کہتا قاسم دیوانہ ہو گیا ہے، تو کوئی طنز کرتا کہ سونا بیچا اور مٹی خرید لی، اور سارے لوگ اس کے اوپر ہنستے، ہا 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 ہا۔ مگر قاسم نے کسی کی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ خاموش رہا اور عزم کے ساتھ چلتا رہا، اور آخر کار وہ زمین خرید لی جسے سب لوگ تباہی کی زمین کہتے تھے۔ شام ڈھل چکی تھی جب قاسم اپنے چھوٹے سے گھر لوٹا تو سعدیہ صحن میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے کسی خبر کا اندازہ لگا رہی ہو۔ قاسم نے آہستہ سے کہا، سعدیہ، میں نے ہمارے لیے نئی زمین خرید لی ہے۔ سعدیہ کی آنکھوں میں خوشی چمکی۔ اس نے فوراً دعا دی، اللہ ہمیں اس میں برکت دے۔ کہاں ہے وہ زمین؟ قاسم نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا کر کہا، وہ شمالی کنارے والی زمین ہے جسے لوگ تباہی کی زمین کہتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے گھر میں سناٹا چھا گیا، صرف چراغ کی لو ہلکے سے لرز رہی تھی۔
سعدیہ نے شوہر کے تھکے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سی روشنی بھی، جیسے یقین کا چراغ ابھی بجھا نہ ہو۔ سعدیہ نے نہ کوئی شکایت کی اور نہ الزام لگایا، بس صرف اتنا کہا، قاسم، کوئی زمین بدقسمت نہیں ہوتی۔ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تم اپنی نیت صاف رکھو، میں اور میری دعائیں دونوں تمہارے ساتھ ہیں۔ رزق دینا اللہ کا کام ہے اور ہم دونوں مل کر اس زمین کو زرخیز بنائیں گے انشاءاللہ۔ سعدیہ کے الفاظ قاسم کے دل پر مرہم بن کر لگے۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا اور دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگتا رہا۔ اگلی صبح سورج ابھی آسمان پر پورا نہیں نکلا تھا کہ قاسم اپنے اوزاروں کے ساتھ اپنی نئی زمین پر روانہ ہوا۔ وہاں کا منظر دل توڑنے والا تھا۔ زمین سخت، خشک اور پتھروں سے بھری ہوئی تھی۔ نمک کی سفید تہ سورج کی روشنی میں ایسے چمک رہی تھی جیسے برف جم گئی ہو، مگر قاسم کے قدم نہیں رکے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی سے کانٹے اکھیڑتا اور بڑے بڑے پتھروں کو ایک طرف رکھتا۔ اس کی انگلیوں سے خون رسنے لگا، مگر وہ رکا نہیں۔ وہ فجر سے مغرب تک مسلسل کام کرتا، صرف نماز پڑھنے کے لیے رکتا اور پانی پینے کے لیے رکتا۔ دن گزرتے گئے اور گاؤں کے لوگ روز اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس سے طنزیہ باتیں کرتے۔ عابد اسے دیکھ کر دور سے ہنستا اور کہتا، دیکھو اس پاگل کو، دیکھو یہ تباہی کی زمین کو سنوارنے کی اور آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید اسے لگتا ہے کہ اس زمین سے سونا اگے گا۔ ہا ہا ہا۔ لوگ اس کے اوپر ہنسنے لگے، انگلیاں اٹھاتے، مگر قاسم نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ اس کے دل میں بس ایک ہی صدا گونجتی رہتی، اللہ کسی انسان کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ قاسم کا یہ یقین اس کے بازوؤں کی طاقت بن چکا تھا اور اس کی بیوی کی دعا اس کے دل کی روشنی۔ قاسم اکثر تھک کر بیٹھ جاتا تو اکثر بیوی کے الفاظ یاد آتے کہ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ پھر گہری سانس لیتا، مٹی جھاڑتا اور نئے حوصلے کے ساتھ دوبارہ کام پر لگ جاتا۔ سعدیہ کی اپنی جدوجہد بھی کچھ کم نہ تھی۔ جب قاسم صبح سویرے کھیت کے لیے نکلتا تو سعدیہ بھی وضو کر کر اپنی پرانی سی جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی۔ اس کی نماز صرف الفاظ نہیں تھی، بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی ایک دعا تھی۔ وہ روتی، ہاتھ اٹھاتی اور عرض کرتی، اے میرے اللہ، تو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ تو اگر کہہ دے ہو جا تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اے میرے اللہ، میرے شوہر کی محنت دیکھ، اس کا پسینہ دیکھ جو زمین پر گر رہا ہے۔ اس زمین سے ہمیں برکت والی فصل عطا فرما، اس کے پسینے کو میٹھے پانی میں بدل دے اور ہمارا صبر قبول فرما، ہماری امیدوں کو مایوس نہ کر۔ اے میرے اللہ۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا۔ قاسم کے جسم کی تھکن اور ہاتھوں پر زخموں کے نشان واضح ہو گئے۔ قاسم کی انگلیاں چھل چکی تھیں، مگر زمین ویسی ہی پتھریلی اور بے جان رہی۔ ایک رات وہ سخت تھکاوٹ اور مایوسی کے عالم میں گھر لوٹا۔ صحن میں داخل ہوتے ہی مٹی سے اٹے کپڑوں سمیت چارپائی پر گر گیا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ جیسے شکست کا اعلان تھے۔ اس نے مایوسی کے انداز میں کہا، سعدیہ، ہم ہار گئے، یہ زمین ہمارے لیے نہیں بنی۔ سب لوگ ٹھیک ہی کہتے تھے کہ یہ واقعی بدقسمت زمین ہے۔ سعدیہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ایمان کی چمک اب بھی روشن تھی۔ پھر سعدیہ آہستہ سے بولی، وہ شخص کبھی نہیں ہارتا جس کے ساتھ اللہ ہو۔ تم نے اپنی محنت زمین میں ڈالی ہے، اب میں اپنی دعا سے اسے سیراب کروں گی۔
مایوس نہ ہو، تم ہر اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ اس رات سعدیہ نے پوری رات سجدے میں گزاری، اس کے آنسو مٹی پر گرتے رہے اور دعائیں آسمان کی طرف بلند ہوتی رہیں۔ اس کی پیشانی سجدے کی جگہ پر ٹکی رہی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میرے شوہر کے دل کو ہمت دے، اس کی تھکن کو آسانی میں بدل دے، اس کے ہاتھوں سے برکت پیدا فرما دے اور ہماری محنت کو رائے گاہ نہ جانے دے۔ جب فجر کی اذان کی آواز گاؤں کی فضا میں گونجی تو سعدیہ کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور تھوڑی دیر کے لیے نیند اس پر حاوی ہو گئی۔ خواب میں سعدیہ نے ایک عجیب حیران کن منظر دیکھا۔ ایک نورانی ہستی والے بزرگ نے اس سے کہا، اپنے شوہر سے کہو وہ اپنے اوزار لے کر زمین کے درمیان میں موجود اونٹ کی شکل والی بڑی سی چٹان پر ضرب لگائے، اس کے نیچے نجات کی کنجی چھپی ہے۔ سعدیہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فوراً قاسم کے پاس گئی جو ابھی نیند میں تھا۔ سعدیہ نے اسے جگا کر سارا خواب بیان کیا۔ قاسم نیم بیدار لہجے میں بولا، سعدیہ، میں اس زمین کا ایک ایک پتھر کھود چکا ہوں، ہر جگہ صرف نمک اور کانٹے ہیں۔ سعدیہ نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر یقین سے کہا، یہ خواب تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ہے۔ قاسم، تم آخری بار کوشش تو کر لو، اللہ کے حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ سعدیہ کے چہرے پر ایسا یقین تھا کہ قاسم کو انکار کی گنجائش ہی نہ بچی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اٹھ کر بولا، اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو میں وہ آخری کوشش ضرور کروں گا۔ قاسم نے اپنے اوزار اٹھائے اور بغیر کسی تردد کے کھیت کی طرف چل پڑا۔ صبح کی ہوا میں نمی اور امید گھلی ہوئی تھی۔ قاسم کے قدم مضبوط تھے، جیسے اسے یقین ہو کہ سعدیہ کا خواب سچا ہے اور اللہ پاک ضرور اس کی مدد کریں گے۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس زمین کے بیچوں بیچ اس بڑی چٹان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہی چٹان جو اونٹ کی شکل کی تھی، جسے وہ کئی بار ہلانے کی کوشش کر چکا تھا مگر ہر بار ناکام لوٹا تھا۔ لیکن آج اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک عزم بھی تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اے میرے اللہ، یہ میری آخری کوشش ہے۔ اور پھر اس نے اپنا کدال دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھاما اور اپنی پوری قوت کے ساتھ چٹان کے نیچے ضرب لگائی۔ لمحہ بھر کے لیے فضا جیسے رک سی گئی اور پھر ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ اوزار واپس نہیں پلٹا بلکہ چٹان بیچ سے پھٹ گئی اور چٹان کے پھٹتے ہی ایک زوردار آواز گونجی، جیسے زمین کے اندر کوئی دھڑکن جاگ اٹھی ہو۔ پھر اس چٹان میں سے صاف اور میٹھا پانی پھوٹنے لگا، ایسا پانی جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پانی عام نہیں تھا، سورج کی روشنی میں چمکتا ہوا ایسا لگ رہا تھا جیسے پگھلی ہوئی چاندی بہہ رہی ہو۔ پانی زور سے نکل رہا تھا مگر زمین کو توڑ نہیں رہا تھا، بلکہ نرمی اور محبت سے اسے سیراب کر رہا تھا۔ نمک کی تہ جیسے پگھلنے لگی، خشک مٹی جیسے نرم ہو گئی اور سب دراڑوں میں پانی جاتا رہا۔ جہاں جہاں وہ پانی جاتا سبز پودے لمحوں میں اگنے لگتے، زمین جیسے صدیوں کی نیند سے جاگ گئی ہو۔ قاسم حیرت سے مسکراتا رہا، پھر دوڑتا ہوا گاؤں کی طرف بھاگا۔ اس کی آواز محلوں گلیوں میں گونج رہی تھی، پانی، میرے کھیت سے پانی، صاف اور میٹھا پانی پھوٹ پڑا ہے۔ گاؤں والے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر گھروں سے بھاگ نکلے۔ سب کے چہروں پر تجسس تھا، سب سے آگے عابد تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ دیکھو، یہ پاگل پھر کوئی نیا شوشہ چھوڑ رہا ہے۔ لیکن جب وہ لوگ
تباہی کی زمین تک پہنچے تو جیسے ان کے قدموں سے زمین چپک گئی ہو۔ وہ منظر انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بنجر زمین جہاں کل تک نمک کی سفیدی تھی آج سرسبز وادی میں بدل چکی تھی۔ چٹان کا پانی نرم دھاروں کی صورت میں بہہ رہا تھا اور اس کے کنارے سبز گھاس اگ آئی تھی۔ قاسم زمین پر سجدے میں گر گیا۔ اس کے لبوں پر بس ایک ہی جملہ تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس نے میٹھے پانی سے چہرہ دھویا، ہتھیلیوں سے پیا اور برسوں کی تھکن جیسے دھل گئی۔ اسی لمحے سعدیہ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے قاسم کو گلے لگایا اور دونوں خاموش کھڑے رہے۔ دوسری طرف عابد پتھرائی ہوئی آنکھوں سے بہتے پانی کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں حسد کی آگ جل اٹھی۔ وہ سوچنے لگا، یہ پاگل، یہ غریب کسان، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس کی بدقسمتی خوش قسمتی میں کیسے بدل گئی؟ اس بدقسمت زمین نے اسے اتنی برکت کیسے دے دی؟ اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی حسرت تھی، مگر زمین نے فیصلہ کر دیا تھا کہ برکت نیت سے ملتی ہے، دولت سے نہیں۔ عابد نے فوراً سوچا، یہ پانی صرف اس کا نہیں ہو سکتا، آخر زمین گاؤں کی ہے اور پانی پر سب کا حق بنتا ہے۔ اگلے ہی دن اس نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بلند آواز میں کہا، قاسم نے دریا پر قبضہ کر لیا ہے، مگر یہ پانی تو ہم سب کا ہے۔ ہمارا بھی حق ہے کہ اپنی خشک کھیتیاں اس سے سیراب کریں جو برسوں سے خوشحالی کو ترس رہی ہیں۔ گاؤں کے لوگ جوق در جوق قاسم کے پاس گئے اور مؤدبانہ طریقے سے عرض کی، بھائی قاسم، اللہ نے تمہیں اپنی نعمت سے نوازا ہے، ذرا اپنی پانی کی ندی کا راستہ ہماری زمینوں کی طرف بھی کھول دو تاکہ ہمارے کھیت بھی ہرے بھرے ہو جائیں۔ قاسم ایک نیک اور سخی انسان تھا۔ وہ مسکرا کر فوراً بولا، یہ اللہ کا رزق ہے، میرا نہیں، جس کو چاہیے وہ لے لے، یہ سب کے لیے ہے۔ اس نے کسی سے بحث نہیں کی اور نہ بخل دکھایا۔ گاؤں والوں نے فوراً پانی کے نالے کھول لیے اور چٹان کا شگاف ان کے کھیتوں میں بہنے لگا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ پانی اپنی حدود سے باہر نہیں جاتا تھا۔ جتنا حصہ قاسم کی زمین کا تھا وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا، مگر باقی زمین بس اتنی سیراب ہوتی کہ خشک نہ پڑ جائے۔ رفتہ رفتہ قاسم کی زمین کی برکت کچھ یوں بڑھنے لگی کہ وہاں کی فصلیں سونا اگلنے لگیں۔ گندم کے خوشے بڑے اور چمکدار تھے اور درختوں پر پھلوں کی بھرمار تھی، اور ایسے میٹھے پھل کہ گاؤں والوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ چکھے تھے۔ قاسم کی زمین ایک جنت نظیر ٹکڑا بن گئی۔ لوگ دور دور سے آ کر دیکھتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس بنجر زمین کو اپنی قدرت سے ہرا بھرا کر دیا۔ مگر عابد جو دولت مند بھی تھا اور حسد سے بھرا ہوا بھی، یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر جلنے لگا۔ اس کے دل میں یہ بات نہیں سماتی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ یا تو زمین میں کوئی راز ہے یا سعدیہ کی دعا میں کوئی جادو، مگر اصل راز تو قاسم کی محنت اور سعدیہ کی دعاؤں میں چھپا تھا، وہ دعا جو اللہ کی رحمت سے لبریز تھی۔ پھر ایک سیاہ رات جب چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا تو عابد نے فیصلہ کیا، اب وہ خود جا کر اس زمین کا راز کھولے گا۔ اندھیری رات کے سائے ابھی ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ عابد نے اپنی شیطانی تدبیر پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چند مزدوروں کو ساتھ لے کر خاموشی سے قاسم کی زمین میں داخل ہوا۔ اس نے سب سے زرخیز زمین سے مٹی کے کئی ڈبے بھرے اور اپنے کھیتوں میں لا کر بکھیر دیے۔ اس کے دل میں یہ گمان تھا کہ اب اس کی زمین بھی سونا اگلنے لگے گی اور صبح کا سورج اس کی دولت کی گواہی دے گا۔ صبح جب قاسم اپنی زمین پر پہنچا تو دیکھا کہ مٹی ادھڑ گئی ہے،
بیچ میں ایک بڑا سا شگاف تھا۔ اس کے چہرے پر افسوس کی ایک گہری لکیر ابھر آئی، مگر اس کا دکھ زمین کے نقصان کا نہیں تھا، بلکہ ان دلوں کے لیے تھا جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ اس نے کسی سے سوال نہ کیا، وہ جان گیا کہ یہ سب عابد کا کام ہے۔ قاسم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور نہایت سکون سے کہا، اے پروردگار، یہ جس نے بھی کیا ہے اسے سچائی کا راستہ دکھا اور ان دلوں کو شفا دے جو حسد میں بیمار ہیں۔ پھر اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زمین کا وہ گڈھا بھرنا شروع کر دیا۔ وہ منظر عجیب تھا، ایک سادہ آدمی اپنی لوٹی ہوئی زمین کو پھر سے سنوار رہا تھا، جیسے کسی زخم پر مرہم رکھ رہا ہو۔ ادھر عابد اپنے کھیتوں کی طرف دوڑتا اور اپنے کھیتوں کی نتائج دیکھنے لگا، مگر جب وہاں پہنچا تو اس کے قدم زمین پر جم گئے اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ اس کے سامنے جو منظر تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ جہاں جہاں اس نے قاسم کے کھیت کی مٹی چھڑکی تھی وہاں سب کچھ جل کر خاک ہو چکا تھا۔ وہاں کی زمین سیاہ، خشک اور نمکین ہو چکی تھی اور ساری فصل راکھ بن چکی تھی۔ زرخیزی کی جگہ نحوست اتر آئی تھی اور برکت لعنت میں بدل گئی تھی۔ عابد نے مایوسی میں ایک چیخ ماری جس کی آواز پورے گاؤں میں گونجی۔ اسی لمحے اس کے دل میں پوری شدت سے یہ بات جاگی کہ اصل راز کبھی مٹی میں نہیں ہوتا، دل میں ہوتا ہے، نیت میں ہوتا ہے۔ جس دل میں لالچ آ جائے وہاں سے برکت رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ خبر قاسم تک بھی جا پہنچی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، بلکہ عابد کے لیے دل میں ہمدردی محسوس کی۔ اس نے اپنی ندی سے پانی کا ایک پیالہ بھرا اور عابد کے کھیت کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس نے عابد کو زمین پر بیٹھا پایا۔ عابد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قاسم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور اس کے قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، عابد اٹھو، برکت نہ مٹی میں ہے نہ پانی میں، یہ تو اللہ کا راز ہے جو ان دلوں میں اترتا ہے جو صبر کرنا جانتے ہیں۔ تمہارے پاس زمین اچھی تھی مگر تمہارا دل سخت تھا، اور میرے پاس مردہ زمین تھی مگر میری بیوی کی دعا کی برکت سے اس میں برکت آ گئی۔ تم نے حسد کیا اور شکر بھول گئے۔ یہ کہہ کر ندی کا پانی عابد کے جلے ہوئے کھیت کے ایک چھوٹے سے حصے میں ڈالا۔ لمحوں میں وہاں کی سیاہ راکھ میں ایک ننھا سا پودا اگ آیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ توبہ اور امید کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ عابد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے قاسم کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور اس دن کے بعد سے اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے باقی عمر محنت، توبہ اور شکر میں گزار دی، اپنی زمین کو سنوارنے اور قاسم سے صبر اور ایمان کا سبق سیکھا۔ اللہ نے قاسم اور سعدیہ کی زمین میں بے پناہ برکت ڈال دی۔ وہ دونوں خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اپنے کھیت کے پھل وہ گاؤں والوں میں بانٹتے اور ان کا طرز عمل لوگوں کے دلوں میں چراغ بن گیا تھا۔ دوستو، یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زمین پر جنت ان ہاتھوں سے نہیں بنتی جو لوٹتے ہیں، بلکہ ان دلوں سے بنتی ہے جو محنت اور دعا سے زمین کو زندہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔